بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ اس آیت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے والدین کریمین کے بارے میں سوچ کر غمگین ہو گئے کہ چونکہ ان کا انتقال حضور کا نبوت کا اعلان فرمانے سے قبل ہو چکا تھا، تو حضور پر ایمان لانے، کلمہ پڑھنے کا موقع ان کو نہیں ملا تھا۔ تو حضور کو فکر ہوئی کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، اور پھر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس بارے میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ اے محبوب، آپ سے کوئی آپ کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اور یہ کہ آپ کے والدین کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو پہلے سے ہی جنت نصیب فرمایا ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک بطنوں کی طرف منتقل ہو کر آیا ہوں، یعنی جن پشت میں رہا وہ بھی کبھی شرک اور کفر میں مبتلا نہیں ہوئے، جن ماں کے بطنوں میں رہا وہ بھی کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور جب وہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تو وہ ہر زمانے میں توحید پر ایمان رکھنے والے ہوئے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کے تشریف لانے تک بیچ کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک اللہ پر ایمان رکھنا کافی تھا، لہٰذا آپ کے والدین چونکہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے گئے، لہٰذا ان کے انجام اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے یہ آیت اس وقت کی ہو جب کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے بارے میں اختیار نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں چل کر اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پر تشریف لے گئے، ان کے والدین زندہ ہو کر اٹھے اور حضور کا کلمہ پڑھے، اور پھر اپنی اپنی قبروں میں آرام فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے حضور کے والدین بھی حضور پر ایمان لے آئے، لیکن اس ایمان لانے کا
ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پہلے سے وہ ایمان والے نہیں تھے، بلکہ اس ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک وہ صحابیت کے مقام پر فائز نہیں تھے، کیونکہ صحابی کہتے ہیں ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور پھر ایمان پر ان کی موت واقع ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ حضور کے فیض سے صحابیت کے مقام پر فائز ہوں اور ان کے والدین صحابیت کے مقام پر فائز نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا درجہ عطا فرمانے کے لیے اپنے حبیب کو یہ اجازت دی کہ وہ جائیں، اپنے والدین کو زندہ کریں، اپنا کلمہ پڑھائیں اور ان کو صحابی بنا لیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے اللہ نے ان کو ایک اور درجہ عطا فرمایا۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ تبلیغ کی بات سن کر بھی، اسلام کی بات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے بارے میں حضور فکر مند ہوتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب، آپ کا کام ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے جہنم کا ڈر سنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر دی۔ باقی کس کے دل میں ہدایت ڈالنا ہے اور نہیں ڈالنا ہے وہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ ایمان کیوں نہیں لایا، کیونکہ ایمان کسی کے دل میں عطا کرنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آپ سے آپ کے کام کا پوچھا جائے گا، جو کام آپ کا نہیں ہے اس بارے میں آپ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں، ہے نا؟ یا یہ کہ اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو حضور کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جیسے پچھلی امتیں ان کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کے سامنے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے جہنمی بھی یہ کہہ دیں۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ محبوب، پچھلی امتوں سے ایسا ہونا تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ کی امت کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ پچھلی امت کے جہنمیوں کو، کافروں کو جواب دینے کے لیے تو آپ کی امت کے نیکوکار سامنے آئیں گے کہ جب پچھلی امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی کہ یہ ہمارے سامنے تبلیغ نہیں کیے تھے، تو رب تعالیٰ ان نبیوں سے کہے گا، اے انبیاء کرام، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کرام کے سچے ہونے کی گواہی دینے کے لیے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے،
اور کہیں گے کہ پروردگار تیرے سارے انبیاء سچے ہیں، یہ کفار جھوٹے ہیں، یہ کفار جھوٹے ہیں کہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب وہ جھوٹے کافر کیا کہیں گے کہ تم تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا۔ تو جب ہم اپنے پیغمبر کی ہر بات مانتے ہیں تو یہ بات بھی مانتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں نے تبلیغ کا حق پورا کیا تھا۔ جب اس امت کے نیک لوگ یہ گواہی دیں گے تو اللہ تعالی اپنے محبوب سے پوچھے گا، اے محبوب کیا یہ آپ کی امت کے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم فرمائیں گے، ہاں پروردگار عالم، میری امت کے یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس امت کے لیے ایک اعجاز ہے کہ اس امت کے نیک لوگوں کو دوسری امت کے جھوٹے لوگوں کے خلاف گواہ بنایا گیا، اور محبوب دو عالم کو ان سب پر گواہ بنایا گیا۔ تو اے محبوب، ان کے جہنمیوں کے بارے میں تو یہ سوال جواب ہوگا، لیکن آپ کی امت کے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کہ وہاں کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی کہہ دے کہ ہمارے سامنے تبلیغ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ نبیوں کے بھی گواہ ہیں، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی آپ کے خلاف جو ہے کہے کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اے محبوب، آپ کا کام بشیر ہونا، نذیر ہونا، آپ نے اپنا کام کر دیا، لہٰذا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، یعنی ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، تو آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے